الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا اور نگرانی کرتے رہے کہ کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نہ چلے جائیں اور ہمارا راز فاش نہ ہو جائے۔ جب قافلہ آیا اور قافلے والوں نے ایک شخص پانی نکالنے کے لیے کنویں کے پاس بھیجا اور اس شخص نے پانی نکالا اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے، تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی موقع کے اوپر پہنچ گئے اور انہوں نے اس شخص سے یہ بات کہی کہ یہ ہمارا غلام ہے اور اس میں بھاگنے کی عادت ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں، تم ہم سے اس غلام کو خرید لو اور لے جاؤ۔ اس شخص نے 20 درہم قیمت لگائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 20 درہم کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے کے ساتھ ملک شام سے ملک مصر کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے اور فرمایا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کم قیمت کے بدلے میں یعنی گنتی کے دراہم کے بدلے میں بیچ دیا، اور یہ گنتی کے دراہم جو ہیں وہ 20 درہم تھے۔ 20 درہم کے بدلے میں بھائیوں نے بیچا۔ 10 بھائی تھے، 2 درہم تمام بھائیوں کے اوپر وہ 20 درہم تقسیم ہوئے، 2 درہم کے اعتبار سے۔ اب اس آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو ہے بخس۔ اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو کم کے کیے گئے اور اس کے مطابق تفسیر بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی، اور بخس کے ایک معنی حرام کے بھی بیان کیے گئے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے۔ اور اس تفسیر کے مطابق اور اس معنی کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حرام قیمت کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اب حرام قیمت کیا تھی؟ وہ حرام قیمت اس اعتبار سے تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام آزاد تھے اور کسی آزاد انسان کو بیچنا یہ حرام ہے، اور اس سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو پیسہ حاصل ہوا تھا وہ حرام تھا، اور اس حرام قیمت کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا۔ اس آیت سے ایک مسئلہ بھی نکل کر آ جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قیمتی چیز کو کم قیمت کے بدلے میں بیچ دیا جائے تو یہ بیچنا درست ہے اور شریعت کی نظر میں بیچنا جائز ہو جائے گا۔ آپ غور کریں، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت، حسین و جمیل تھے، قیمتی تھے، ان کو لاکھوں درہم کے بدلے میں بیچنا چاہیے تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں معدود چند درہموں کے بدلے میں، مختصر قیمت کے بدلے میں بیچا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شرا کے لفظ سے بیان کیا، فروختگی کے لفظ سے بیان کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کم قیمت کے بدلے میں بھی اگر کسی چیز کو بیچ دیا جائے جو قیمتی چیز ہو، تب بھی وہ بیع شریعت کی نظر میں معتبر ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ یہاں سے چلا جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام تر توجہات ہماری طرف ہو جائیں اور یہ یہاں سے نکل کر ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ پیسہ کمانا مقصد نہیں تھا۔ یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچا، اور مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی۔ جب مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی تو لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر بڑھ بڑھ کر قیمت لگائی، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت یہ ٹھہری کہ جو شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا دے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر مشک دے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر ریشمی کپڑے دے گا، وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید سکتا ہے۔ ظاہر ہے
اتنی بڑی رقم ادا کرنا کسی عام تاجر کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے کوئی اس کی قیمت نہیں لگا پایا اور کوئی یہ قیمت ادا نہیں کر پایا۔ یہ خبر پورے ملک کے اندر اور پورے شہر کے اندر پھیل گئی، اور یہ خبر اڑتے ہوئے ملک کا جو وزیر خزانہ تھا جس کا نام تھا قطفیر، اس کے پاس پہنچی۔ یہ لاولد تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ زلیخا تھی، بچے پیدا نہیں ہوتے تھے۔ اس شخص کو اولاد کی تمنا تھی، اس نے سوچا کہ اگر کوئی بچہ اتنا خوبصورت ہے تو اس بچے کو ہم خرید لیں، اگر وہ ہمیں مناسب محسوس ہوا تو اسے اپنی اولاد بنا لیں گے، یا کم از کم اپنے گھر کا خادم بنا کر رکھ لیں گے۔ اس مقصد سے وہ ملک مصر کا وزیر خزانہ بازار میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ قیمت ادا کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اپنے گھر لے کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گیا تو اپنی بیوی سے نصیحت کی اور کہا کہ اس بچے کو محبت کے ساتھ رکھو، عزت و احترام کے ساتھ رکھو، یہ بچہ ہمیں کام دے گا، ہمارے گھر کا کام کر سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ اخلاقی طور پر اچھا ہوا تو ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں، بطور اولاد کے اپنے پاس رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی اور کہا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اور اس شخص نے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر سے خریدا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمارا کام کرے یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کے وزیر خزانہ کے گھر میں پہنچایا، عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا۔ وہاں رہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت چلانے کی تمام صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، بادشاہت چلانے کی تمام صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، حاکم بننے کی تمام صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، اور ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاکم بنا دیا اور ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طریقے سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے اور اس قافلے سے نجات دی۔ مقصد یہ تھا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم دے سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص علم عطا فرمایا کہ آپ خواب سنتے تھے اور اس کی ایسی شاندار تعبیر دیتے تھے کہ وہ تعبیر بالکل صحیح اور بالکل درست طور پر ثابت ہوتی تھی اور بالکل صحیح ثابت ہو جاتی تھی۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کے اوپر غالب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے تمام اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا تو اس کے تمام اسباب مہیا کر دیے۔ عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوئی تاکہ وہ بادشاہ بن سکیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو بگاڑنا چاہتا ہے تو بگڑنے کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس کام کو بگاڑنا چاہتا ہے اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو اس بات پر مکمل یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کام چاہے گا بنائے گا، اور اللہ جو کام چاہے گا بگاڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔